बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं टुडे। नाज़रीन, अनीला जिसने दो अशनाओं के साथ मिलके अपनी सास को मार दिया, केस इंतहाई संजीदा और पोशीदा केस इंतहाई संजीदा और पोशीदा है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं और अनीला का बच्चा भी पैदा होने वाला है। बच्चा कहते हैं जेल जाएगा, कैसे जाएगा, माँ के साथ जाएगा या बच्चा बाहर रहेगा, ये तो कानून के मुताबिक देखा जाएगा। मेरे साथ डीएसपी इन्वेस्टिगेशन यूसुफ भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची और इन तक क्या मामला हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, सबसे बड़ी बात है कि बच्चा जो अनीला मरकजी मुल्ज़िमा है उसका बच्चा पैदा होने वाला है, जी बच्चे का क्या करेंगे? उसमें जो हमारा कानून है उसमें ये जो इलाका मजिस्ट्रेट साहब हैं ये डिसाइड करेंगे। जब हम इनको गुनाहगार लिख के जुडिशल करेंगे, जेल भिजवाएंगे, तो वो जो इलाका मजिस्ट्रेट साहब हैं वो डिसाइड करेंगे कि ये बच्चा जेल में जाएगा या बच्चा बाहर किसी लवाहिकीन के पास रहेगा। माँ, आपके जो मदई हैं इस केस के, उनके मुताबिक माँ मरकजी मुल्ज़िमा है। जी बच्चे से तो पुलिस का कोई कंसर्न नहीं है ना, जी बिल्कुल बच्चा तो मुल्ज़म नहीं है, बच्चा बिल्कुल तो बेकसूर है। बिल्कुल ऐसा। उसमें पुलिस अपनी मर्जी से बच्चे को जेल नहीं भेज सकती। नहीं, हम तो नहीं चाहते कि बच्चा जेल में जाए, और मैं आपको पहले भी बताया कि इलाका मजिस्ट्रेट साहब डिसाइड करते हैं। और अगर वो उसके लवाहिकीन कोई एप्लीकेशन देंगे मजिस्ट्रेट साहब को, तो ज्यादा चांसेस इस चीज के हैं कि बच्चा जेल नहीं जाएगा और बाहर किसी लवाहिकीन के पास रहेगा। लोहेकीन के पास भी हाँ जा सकता है। जी। अभी तक आप चूंकि इन्वेस्टिगेशन के हेड ऑफिसर हैं, आपके सामने क्या क्या मामला आए? मामला जो ये आए हैं कि अनीस बेगम का जो मर्डर हुआ है उसमें जो मेन किरदार हैं वो तीन हैं। उस्मान है उसका, जो अनीस बेगम का दामाद था, उसका हमजा जो उसका सौतेला बेटा था, जी। और उसकी बहू जो अनीला है। ये तीन किरदार हैं जिन्होंने मिल के अनीस बेगम को कत्ल किया, और बाद में उस कत्ल की जो शहादतें थीं उनको छुपाने की कोशिश की, जो कि बाद में आपको पता है कि आपने सुना होगा कि कत्ल कभी छुपता नहीं है। बिल्कुल है। और अल्लाह ताला ने फिर वो ज़ाहिर भी कर दिया, और आपने फिर देखा कि बंदे गिरफ्तार भी हुए। और पुलिस भी हाँ उस पे, जो पुलिस पे लोगों के खदशात होते हैं कि पुलिस कुछ शुहाद को इधर उधर कर देती है या मुल्जमान को फेवर देती है, लेकिन मर्डर में जो पुलिस का किरदार है उसमें वो इंतहाई संजीदगी से इन्वेस्टिगेट करते हैं और जो मुल्जम, मतलब जो जुर्म जिसने मर्डर का किया होता है उसको कभी भी रिलीफ नहीं देते। ऐसे ही है। नहीं, बिल्कुल सिर्फ कत्ल नहीं, किसी भी जुर्म के मुल्ज़म को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। और मेरी यहाँ तकरीबन कोई 8 माह की पोस्टिंग है बतौर डीएसपी इन्वेस्टिगेशन इस्लामपुरा सर्कल। तो मेरे पास 5 थाने हैं, और मेरी शुरू से यही कोशिश रही है, मेरी हर मीटिंग में अपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस को, मेरे तफ्तीशी अफसरान को यही डायरेक्शन होती हैं कि हमेशा मेरिट पे काम करें, मेरिट पे काम करें, मजलूम का साथ दें, जालिम के खिलाफ चलें और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। बट और इस साहब, केस में भी आपकी ये जो बात है ये हमें मदइयों से भी मिली है जी कि जो यूसुफ भट्ट साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छा हमें, मतलब है, ट्रीट किया है और उन्होंने कहा जी हम मेरिट पे इन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छा, एक उनको खदशा ये भी है कि पुलिस हमारे मुल्जमों को रिलीफ ना दे दे, जब पे आप पे उनका इत्मीनान जो है वो अच्छा इजहार करें। तो आप क्या समझते हैं कि इस मामले में आपके मतहत जो अफसर हैं वो रिलीफ तो नहीं देंगे? उसमें मियाँ साहब रिक्वेस्ट ये है कि हर चीज़ को मैं खुद जो है मॉनिटर भी कर रहा हूँ, और मेरे दफ्तर में जो है मुदई भी आते रहते हैं, और उनको सारे हालात उनके इलम में हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है, और आपको अगर इंटरव्यू में उन्होंने ये बयान दिया है कि हमें डीएसपी साहब पे पूरा एतमाद है, तो मेरा ख्याल इंशाल्लाह उन्होंने कुछ सोच समझ के बयान दिया होगा, और उन्होंने ये चीज़ अपनी दौरान तफ्तीश देखी होगी कि पुलिस जो है वो बिल्कुल मेरिट पे तफ्तीश कर रही है। क्या वजह है, मोस्टली तो मदई पुलिस से सेटिस्फाई नहीं होते, जी। आपसे वो पहली मीटिंग में सेटिस्फाई हो गए? उसकी वजह ये कि मेरे दफ्तर में सारी तफ्तीश हुई है। ये ओके। मेरे जो है, और मैंने थाने में नहीं गया, मैंने ऑफिस में इधर जो है ना मुलजमान को इधर अपने ऑफिस में बुलवा के सारी तफ्तीश हुई है। और सारे हकायक जो मंजर आम पे आए हैं, सारी शहादतें जो मंजर आम पे आई हैं, आला कत्ल जो उन्होंने बताया कि जो उन्होंने इस्तेमाल किया अनीस बेगम को मारने के लिए, और इस तरह सारा जो उन्होंने शहादतें ज़ाया करने के लिए जो फर्श धोया, दीवारें धोई, वो सारा उन्होंने दौरान तफ्तीश सब कुछ इधर बताया।
تو میرا خیال اس طرح وجہ سے جو مدعی جو ہے ان کو پورا اعتماد ہے کہ یہ پولیس ٹھیک خطوط پہ تفتیش کر رہی ہے اور انشاءاللہ ان کو انصاف ملے گا۔ کسی بھی پولیس افیسر کے حوالے سے یہ بڑا قابل تعریف ہوتا ہے کہ مدعی پارٹی ان پہ اعتماد کا اظہار کریں اور باقاعدہ یہ کہیں کہ ہمیں اس آفیسر نے بہت اچھا ٹریٹ کیا ہے۔ تو بٹ صاحب، انیلا جو مرکزی ملزمہ ہے جس پہ نعمان ان کے شوہر یا گھر والے کہہ رہے ہیں کہ مین کردار اس کا ہے، وہ کہہ رہی ہے جی میں نے تو مارا ہی نہیں ہے، مجھے تو خود تھریٹ کیا گیا تھا، مجھے تو خود انہوں نے کمرے میں بند کر دیا اور مجھے دھمکیاں دی۔ نہیں میاں صاحب، اس طرح نہیں ہے، اصل جو حقائق ہیں وہ پوری طرح اس مرڈر میں انوالو ہے، اور اس کے سامنے سارا مرڈر ہوا، اس کے انسٹیگیٹ کرنے پہ یہ مرڈر ہوا، اور اس کی پوری اس میں اعانت شامل ہے، اور وہ بالکل برابر کی جو ہے 302 میں 302/34 میں وہ برابر کی ملزمہ ہے۔ اس میں اس کو کسی طرح کا انشاءاللہ ریلیف نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے کہنے پہ اس کے جو مین جو دو عثمان اور حمزہ، انہوں نے جو ہے ڈنڈے انیس بیگم کے سر میں مارے، بعد میں سرہانے سے اس کا جو ہے سانس دبایا، گلا دبایا، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہو رہی تھیں، اور اس کے کہنے پہ ہی اس کا ناجائز تعلقات ہے عثمان کے ساتھ، اس کو جو اس چیز کا رائٹ تھا کہ اس کی ساس جو انیس بیگم ہے وہ اب خاندان میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی باتیں کرنا شروع ہو گئی ہے، اور یہ بات جو ہے یہ منظر عام پر آ جائے گی اور مزید جو محلے میں بھی پتہ چل جائے گا، تو اس چیز کو جو اس نے بدلہ لینے کے لیے وہ سارا کچھ اس نے کروایا۔ ملزمہ کی گرفتاری نہیں ہوئی ابھی تک، جی کیونکہ انسانی ہمدردی کے ناطے ایک بچہ ہے جو بے گناہ ہے، اس کے لیے اس کو تھوڑا سا ڈلیوری کا گرفتاری انتظار میں رکھی گئی۔ جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک گرفتاری ممکن ہے؟ یہ گرفتاری جو ہم نے اس کی زیر التوا رکھی ہے، یہ ویسے بھی ایک انسانی حق بھی تھا اس کا، اور قانونی حق بھی تھا، چاہے وہ اس میں گناہ گار ہے، لیکن چونکہ کوئی مس ہیپ ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ پریگننٹ تھی، دوران تفتیش کوئی مس ہیپ ہو جاتا تو وہ پولیس تو اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ سے ہم نے اس کی گرفتاری زیر التوا رکھ دی ہے۔ اب جو بچہ جو پیدا ہوگا اس کے بعد وہ دوبارہ ہم اس کو شامل تفتیش کر کے جو بھی اس کا کردار ہے وہ صفحہ مثل پر لائیں گے اور اس کو جوڈیشل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر بچہ آج کل میں پیدا ہو جاتا ہے تو کتنے دن بعد گرفتاری ممکن ہو سکتی ہے؟ یہ تو میرا خیال اس کو کوئی 10-15 دن تو ملنے چاہیے۔ کنڈیشن پہ ہے؟ جی، وہ کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے بعد وہ ہماری ملزم ہے، ہم اس کو ضرور گرفتار کریں گے اور اس کو انشاءاللہ تعالی جوڈیشل کریں گے۔ کیسے انویسٹیگیٹ کریں گے؟ بچہ ہے اور کریٹیکل پوزیشن ہے خاتون کی اور بڑا ہائی پروفائل کیس مرڈر کا ہے، اس کو کیسے کیا اس جائے گا؟ میں میاں صاحب سارے حقائق جو ہیں وہ آلموسٹ منظر عام پر آ چکے ہیں، اعلیٰ قتل بھی برآمد ہو چکا ہے، اور سارے حقائق جو ہیں وہ تقریباً سب کے علم میں ہیں۔ آپ بھی چونکہ اس پہ پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں، اور جو ہمارے ناظرین ہیں دیکھنے والے جو آپ کے چینل کو دیکھتے ہیں وہ بھی سارا حالات سے وہ علم ان کے بھی آ چکا ہے۔ کوئی ایسا جدید طریقہ ہے جس میں آپ سمجھتے ہوں کہ ملزم کو منوا بھی لیا جائے اور اس کے بچے کو اور اس کی جان کو یا کوئی مطلب ہے اس کریٹیکل پوزیشن میں اس کو نقصان بھی نہ ہو؟ نہیں میاں صاحب، آج کل تو ویسے بھی وہ روایتی پولیسنگ تو اب ختم ہو گئی ہوئی ہے، اب جی تو ایویڈنس کی بیس پہ ہم نے جو ان کی سی ڈی آرز کی بیس پہ، ان کی لوکیشنز کی بیس پہ پولیگرافک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، جو جھوٹ پکڑنے کا ٹیسٹ ہے، تو ہم یہ بھی کروا سکتے ہیں، وہ تو ہم تو سائنٹیفک بنیادوں پہ تفتیش کریں منوا گے۔ لیں گے، اگر وہ اس نے کیا ہے تو اس کو آپ منوا لیں گے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جس طرح جو دو مین مرکزی ملزم ہیں ان کے جو سارے سٹیٹمنٹس ہیں، ان کو ہمارے پاس ایویڈنس ہیں، ان تینوں کی لوکیشن ادھر ہے، تو یہ سارے جو سائنٹیفک انداز سے ہم تفتیش کر رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں وہ اس کو منوانے کے لیے کوئی بہت زیادہ توقع کرنی پڑے گی، تو وہ ٹھیک ہے۔ سمجھ لیں کہ یہ کیس آلموسٹ سالو ہو چکا ہے۔ دو مردوں کے ساتھ تعلقات، یہ الزام ہے انیلا پہ، آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تک کوئی بات سامنے آئی ہے؟ دو مردوں سے تعلقات تھے، ایک کے ساتھ تھے؟ اس میں میاں صاحب یہ ریکویسٹ ہے کہ میں اس میں چوٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ دونوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، عثمان کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، وہ تو تقریباً سب جو ہے افسران کے بھی علم میں ہے اور آپ کے بھی علم میں ہے کہ وہ تو چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں۔ جی جہاں تک جو حمزہ تھا، جو سوتیلا بیٹا تھا انیس بیگم کا، اس کے ساتھ تعلقات کی ابھی جو ہے وہ کوئی اس کی شورٹی نہیں ملی،
اور اس میں دیکھ رہے ہیں ہم مزید اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ابھی انویسٹیگیشن 50% کی پوزیشن پہ ہے کیونکہ مرکزی ملزمہ گرفتار نہیں ہو سکی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انیلا ہے یا ابھی تک کی انویسٹیگیشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مرکزی ملزم کون ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے انیس بیگم کا مرڈر ہوا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تینوں ہی مین ملزم ہیں. اس میں 50% اس میں آپ کہیں کہ 90% تفتیش مکمل ہو چکی ہے. اس کی اگر گرفتاری ہم نے زیر التوا رکھی ہے تو وہ پولیس نے وہ اس کی کنڈیشن دیکھ کے وہ زچگی کے مراحل سے گزر رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کے جو گرفتاری زیر التوا رکھی ہے. ادروائز تو وہ ہماری ملزم ہے. ہم اس کو اس کے بعد اریسٹ کریں گے اور اس کو انیشل کریں گے. تینوں کا کردار آپ کو لگتا ہے کہ جی بالکل شامل ہے؟ تینوں ہی مین ملزم ہیں ہمارے. دو جو ملزمان ہیں وہ تو جو مرد حضرات ہیں وہ ہیں اور تیسری عورت ہے. عورت کی انسٹیگیٹ کرنے پہ ہی یہ سارا کام ہوا اور اس کی موجودگی میں اس کے سامنے یہ مرڈر ہوا سارا. ایک ماں، ایک ساس، پھپھو اور پھر ایک فیملی میں جس کو وہ اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی اسے مار دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے شواہد ہیں کہ جو مجرمان ہیں ان کو سزا ہو پائے گی؟ بالکل انشاءاللہ کیوں نہیں. اس میں اعلیٰ قتل پولیس برآمد کر رہی ہے. اس میں جو دیگر ایویڈنس ہیں سی ڈی آرز ہیں ان کی کچھ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے تو یہ ساری چیزیں ان کا جو جرم ثابت کرنے کے لیے پھر ڈی این اے ٹیسٹ میں ہم نے کروایا. ڈی این اے ٹیسٹ بھی اس میں ہو چکا ہے تو اس میں شواہد مکمل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور ضرور اپنے کیفے کردار تک یہ پہنچیں گے تینوں ملزمان. بٹ صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے یوسف بٹ صاحب کی گفتگو سن لی. ان کو پورا اعتماد ہے کہ ان کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ پراپرلی ٹھیک چل رہی ہے اور جو ذمہ داران ہیں ان کے شواہد بھی مکمل ہوں گے اور ان کو منطقی انجام تک بھی پہنچائیں گے. آپ اس کیس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن میں اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد